ختم کرو. کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت. سنت کے 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول یا جس کو بولتے حکمی سنت. ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا، لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر رہے، کچھ نہیں بولا، اس کو بولتے تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں. ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا. کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی. دوسرا سنت کی قسم ہے فعلی. فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا، رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی. تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت. تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت. تو بلی پالنا تقریری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا. بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر. ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سامنے عبد الرحمن رکھا. لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی، اور کتنی محبت کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہنا اندر، اس آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ. اللہ ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے، جیسے کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان. عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جہالت میں عبد الشمس تھا. ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں. سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ. دیکھی، تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی. تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے. آپ کو سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا. لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں. اب ہمارا بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری. بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھوس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے. بچے پیدا ہوئے اس کی گلا کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے گلا کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا بلیوں کا فال. بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگوں کو، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آئے تو پھر یہ غلط. جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے. ایک بڑی سخت وعیدیں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے. وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے. اللہ رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا. ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے پالا گھر میں چوہے ختم بلی کو لے کے پھینک دیا. اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے گاڑی وہاں کی مر جاتی چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی. پھر پالو، اسے ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے. تو یاد رکھیے بلی اور کتے کا بیچنا اور خریدنا یاد رکھیے منع ہے اور یہ حرام ہے. بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا یہ منع ہے یاد رکھیے، اور یہ حرام ہے. اور اکثر اہل علم کے فتاوے اسی پر ہے یاد رکھیے کہ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا، چونکہ آج کل بہت کامن ہے لوگ پیٹس کی شکل میں
جانور پالتے ہیں، بلیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی آتی ہے اور کتے بھی بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں، لوگ خریدتے تو خریدا بھی نہیں جا سکتا، بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیچ رہے نہیں نا، مطلب ہم اس کی انکم نہیں کھا رہے، لیکن ہم خرید رہے ہیں، مطلب خالی پرچیز کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں۔ جیسا سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، تو کوئی کہے میں لے تو نہیں رہا ہوں سود، مطلب دے رہا ہوں صرف، جیسا کہ میں مجبور ہوں تو میں دے رہا ہوں، تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، لیکن لینا اور دینا حدیث کے اندر واضح ہے کہ 4 لوگ سود کے گناہ میں برابر ہیں، جو لے اور جو دے، جو گواہ بنے اور سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود کا لکھنے والا، آپ نے کہا چاروں گناہ میں برابر، تو لینا اور دینے کو برابر قرار دیا، تو کتے اور بلیوں کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 روایتیں اس قسم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے اور بلیوں کے فروخت کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے اس کی قیمت لینے سے، مطلب خرید و فروخت سے اس کی قیمت لینے سے آپ نے منع فرمایا، تو ڈانٹنا، منع فرمانا، اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں ہی چیزیں حرام ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا صرف اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتے جو کتوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو رات میں جمع کرنا ہے تو آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ کتوں کو پالتے ہیں۔ پھر وہ کتوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو ریوڑ کو جمع کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیوں سے اور دوسرے شکاری جانوروں سے بھی آپ کا وہ ریوڑ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر کتوں کی وجہ سے وہ جانور ان کے قریب نہیں آتے، تو ظاہر سی بات ہے کتوں کو شکار کے لیے پالنا، کتوں کو حفاظت کے لیے پالنا، کتوں کو ریوڑ یا اپنی بھیڑ بکری کو سنبھالنے کے لیے پالنا، یا کتوں کو آج کے دور میں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے پالنا، جیسے کہ ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں، پرسنلی گھروں پر ہوتے ہیں، تو کیا یہ تو درست ہے، شکار کے لیے بھی درست ہے، یاد رکھیے کتوں کو استعمال کرنا۔ تو سوال یہ کہ پھر جب ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے، سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں گے، سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے ریوڑ کو، تو کوئی نہ کوئی ان کو ٹرین کریں گا، پھر مطلب یہ کتے عام نہیں ہوتے، یا تو آپ نے پالا ہو یا تو آپ نے ٹرین ڈاگز لائے ہو۔ تو یہاں یاد رکھیے اس معاملے میں حنابلہ کا جو حنبلی علماء ہوتے ہیں، سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کا تو بالکل فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہاں احناف کا، حنفی علماء کے جو فتاوے وہ یہ ہے کہ شکار کے لیے اس کو اگر کوئی بناتا ہے، تیار کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، ایسے پروفیشن کو تو ویسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا ایسا انڈیا میں اگر ہم کامن لے لیں تو کوئی نان مسلم اگر یہ سب کرتا ہے تو اگر خرید لیا جائے ایسا کتا تو پھر وہ لکھتے ہیں یہ جائز ہے، آپ سمجھ رہے اس حد تک صرف، اور کسی نہ کسی حد تک میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، اس حد تک صرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتوں کو پالنا شروع کر دیں، کتوں کو ٹریننگ دینے کا شروع کر دیں اور اس کا پیسہ کھانے نہیں، لیکن آپ کو اگر خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے، جانوروں کو سنبھالنے اور پالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی آپ کا ٹرین ڈاگ تو فری دینے والا ہے نہیں آپ کو، تو لہٰذا اگر آپ وہاں خرید لیتے ہیں تو آپ یہاں چونکہ مجبور ہیں، یہاں تک انشاءاللہ حدیث یہ درست رہیں گا، اور اکثر حنفی علماء کا فتویٰ اسی پر ہے، اور میں بھی اس کو کچھ حد تک صحیح مانتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتا ایسی جگہ جو ہے تحفے میں دینا چاہیے، مطلب کوئی انسان پالتا ہے وہ دے دے، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کوئی بھی آدمی ٹرین ڈاگس کو تحفے میں نہیں دیتا، چونکہ ان کی ٹریننگ میں جو پیسہ صرف ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ایئرپورٹس پہ ڈاگز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کتے ہوتے ہیں، صرف وہ ایسی چیزوں کو سونگھ لیتے ہیں، اشیاءوں کو جو اسمگل کی جاتی ہیں، جو انسانیت کی نقصان دیتی ہے، ڈرگز وغیرہ، اور سونگھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاگ سنیفر ڈاگز بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرائم وغیرہ کے اندر لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ جو کرمنل ہے اس کا کچھ ہاتھ، اس کا کچھ کپڑا، اس کا کوئی پسینے کا خطرہ گرا ہو تو اس سے وہ سونگتا ہے، اور سونگ کر کئی کلومیٹرز تک وہ برابر بتاتا ہے کہاں تک وہ آدمی گیا ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاگز کو کوئی بھی فری ٹریننگ تو دینے والا نہیں، اور اگر ٹریننگ دے تو آپ کو تحفتاً تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تحفتاً دے تو صحیح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحفتاً کوئی دیں گا تو وہ دیں گا جو اس سے زیادہ ہو، لیکن آپ کو آج ضرورت ہے کتے کی، آپ کہاں سے لیں گے؟ تو بہرحال یہ مجبوری والی شکل ہے، تو مجبوراً آپ اگر ایسے کوئی ٹرین ڈاگس کو لینا چاہتے ہیں جو آپ کی مجبوری ہے تو خریدنے کی حد تک اس کے فتاوے موجود ہیں، لیکن یہ میری بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ٹریننگ دینا اور اس کا پیسہ کھانا میرے لیے حلال ہے تو لہٰذا میں اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں، یہ پروفیشن کو اختیار کروں، تو میں کسی بھی مسلم سے کہوں گا اس پروفیشن کو اختیار آپ نہ کرے، یہی آپ کے لیے بیٹر ہے۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 100% مسلم ہے تو وہاں کی پھر علماء اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ملک میں تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو نان مسلم ہے، کتوں کو پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ بیچتے ہیں، تو آپ مجبوری کی حد تک شکاری کتوں وغیرہ کو اگر خریدنا چاہے تو اس کا جواز بہرحال کچھ حد تک علماء نے دیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے کتے اور بلیوں کی قیمت لینا مطلب بیچنا وغیرہ یہ شرعاً درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کو کسی بلی کا پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، کتے کا بحالت ضرورت پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، لیکن خرید و فروخت کی اس کی
ممانعت ہے، تو لہٰذا اگر بلی آپ کو چاہیے تو کسی کے بلیاں بچے دیتی ہے تو اس سے آپ بچے لے سکتے ہیں، اور کتا اگر آپ کو چاہیے جو سیفٹی سیکورٹی اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ، لیکن وہ گھر کے باہر رہیں گا، اس کے سب شرائط ہے، یاد رکھیں ان شرائط کے ساتھ شکار کے لیے پال سکتے ہیں، ضرورت کے لیے بھیڑ کو سنبھالنے حفاظت کے لیے، یا اسی طرح آج کل کی سیکورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے گھر کے باہر رہیں گا، گھر کے اندر نہیں رہیں گا، وہ ساری حدود کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو کسی سے لے سکتے ہیں اور لے کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، یا مجبور ہو تو پھر خرید بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بچوں اب ہم اپنے سیشن میں آگے بڑھیں گے، اور اب جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ہوگا ایک ایکٹیویٹی ہم لیں گے، ہے نا۔ ایکٹیویٹی میں آج ہم نے کچھ دیکھی، یہاں جانور رکھے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جانور سامنے رکھے ہیں اس میں سے ایک ایک جانور کو ہم لے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کیا یہ جانور کا مینشن، ذکر یا نام ہو سکتا ہے، کچھ نام سے اور کچھ کا صرف ذکر ہو، اشارہ ہو، تو کیا یہ اینیملز قرآن میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کون پہلے بتائیں گے، کون سے اینیمل کو سلیکٹ کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ سانپ۔ یہ دیکھیں سانپ ہے، سانپ کا مینشن کہاں ہے قرآن میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ ہاں دیکھیے سانپ کا مینشن جو ہے کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ کیا واقعہ تھا، کچھ پتا ہے آپ کو، کچھ بیک گراؤنڈ؟ پھر ہم نے 3-4 سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے واسطے بھیجا تھا، تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم ہوا تھا کہ یہ لکڑی کو نیچے پھینکو، یہ سانپ بن جائیں گے، اور وہ سانپ یہ سب سانپ کو کھا لیں۔ ہاں بہرحال دیکھیے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، اور ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حق کی بات بتائی، دعوت دی، وہ نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا تھا کہ ان کی لکڑی سانپ بن جاتی تھی۔ فرعون نے کچھ جادوگروں کو بلایا، ان کو بلایا اور بولا کہ اگر تمہاری لکڑی سانپ بنتی ہے تو ہمارے جادوگر بھی دیکھو کیا کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا جس کو کہیں گے ایک جو دونوں کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، ایک جو ہے آمنے سامنے آ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن کے باقی سانپوں کو نگل گئی تھی۔ تو یہ سٹوری یاد رکھیے، بہت اچھی قرآن کی، ٹھیک۔ نیکسٹ کون سا دیکھیں گے ہم؟ ویل مچھلی۔ تو دیکھیے ویل مچھلی، اس کا کہاں ذکر ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ویل مچھلی نے نگل لی تھی۔ ہاں حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو ایک ویل مچھلی نہیں ہے، ایک بڑی مچھلی نے، بہرحال وہ جو بھی رہی ہوں گی، لیکن ایک مچھلی تھی، اس نے کیا کی تھی؟ نگل لی تھی، اور اس کے پیٹ میں وہ تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں انہوں نے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مچھلی لا کے ان کو واپس ساحل پر چھوڑ دیا۔ تو یونس علیہ السلام کے واقعے میں بچوں مچھلی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کون سی چیز دیکھیں گے، کون بتائیں گے؟ جی یہ کیا چیز ہے؟ مینڈک۔ ہاں دیکھیے مینڈک ہے، مینڈک فراگ، ٹھیک ہے۔ اس کا کہاں ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یاد رکھیے، جب انہوں نے فرعون کے لوگوں کو دعوت دی اور وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ نے عذاب کی شکل میں کیا بھیجا تھا ان پر؟ مینڈک جو ہے عذاب کی شکل میں بہرحال بھیج دیے تھے۔ نیکسٹ کون سا دیکھیں گے، کون بولیں گے؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ ایلیفینٹ ہے، جی ہاتھی، اس کا ذکر سورہ فیل میں ہو۔ ہاں دیکھیے اس کا ذکر کیا پورا سورہ اسی کے نام سے سورہ فیل، فیل مطلب ہاتھی، اور اس کا پورا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ ہاتھی والے لوگ تھے، اس کے پیچھے بھی بچوں کی سٹوری ہے، آپ لوگ ضرور قرآن میں سورہ فیل پڑھیے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ سٹوری اس وقت کی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، یاد رکھیے اس سال کی سٹوری ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ اور کون سا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گردن پہ چھری چلائی۔ دیکھیے دمبے کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے، ایک ذبیحے کے ساتھ، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک دمبا تھا، ٹھیک، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کون سا جانور، کون بتائیں کون سا جانور ہے؟ کون سے باقی جانور؟ ہاں دیکھیے گھوڑا، یہ گھوڑا ہے، جی اس کا ذکر سورہ عادیات میں۔ ہاں دیکھیے سورہ عادیات کیا پڑھیں گے تو اس میں گھوڑے جو چارج کرتے ہیں، جو ہے میدان کے اندر بھاگتے ہیں، اس کا بہرحال تذکرہ ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ نیکسٹ اور کیا چیز دیکھیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک ایسا اینیمل ہے جس کے نام سے پورا سورہ ہی ہے۔ کون سا اینیمل ہے؟ دیکھیے سورہ ہے، ذکر نہیں بلکہ اس کے نام سے سورہ ہے، مکڑی۔ مکڑی، ٹھیک ہے۔ تو مکڑی کے نام سے کیا معلوم ہے؟ پورا اسپائڈر کے نام سے قرآن میں پورا سورہ ہے۔ کیا نام ہے سورہ؟ سورہ عنکبوت، یاد رکھیے وہ مکڑی پر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں ایک اور جانور ہے جس سے پورا ایک سورہ کا نام ہے، کون سا؟ سورہ بقرہ۔ ہاں سورہ بقرہ، ٹھیک۔ تو یہ پورا اس کے اوپر ہی جو ہے سورہ کا جو ہے نام ہے۔ اور کون سا ہے؟ اور باقی 2-3 جانور، کس کا ذکر ہے اس میں؟ کوئی ایک اور ایسے جانور جس میں باقی ابھی آپ نے جو نہیں اٹھایا، جس کے لیے پورا واقعہ ہے، وہ پہلے جانور تھا ایک نبی کے ساتھ، پھر وہ جانور نبی کے ساتھ اللہ نے جانور کو موت دے دی، اس کے بعد وہ 100 سال سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوا۔ کون سا جانور تھا؟ گدھا۔ ہاں گدھا، ٹھیک ہے۔ گدھے کے تعلق سے
قرآن میں کس کے ساتھ تھا؟ وہ کس نبی کے ساتھ تھا گدھا؟ جی حضرت عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو گدھا تھا، اور کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ 100 ایئرس کے لیے سو گئے تھے. سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 ایئرس بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی ان کو زندہ کیا. یاد رکھیے قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک. بندر کا اور کون سا؟ جی بندر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ندی میں سے کوئی مچھلی نہیں پکڑے گا، تو کچھ لوگوں نے اس میں جال بچھا کر مچھلی پکڑی تو اللہ نے انہیں بندر بنا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کی؟ مچھلی پکڑی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بندر بنا دیا. یاد رکھیے یہ عذاب تھا، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا. یاد رکھیے. چلیے ایک شعر باقی ہے، شعر کا ذکر ہے کیا قرآن میں؟ شعر کا نہیں. تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی ایکٹیویٹی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے. سنت کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول، یا جس کو بولتے حکمی سنت. ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا، لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ نہیں بولا. اس کو بولتے تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں. ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا. کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی. دوسرا سنت کی قسم ہے فعلی. فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا، اب رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی. تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت. تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت. تو بلی پالنا تقریری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا. بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر. ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے اسلام عبد الرحمن رکھا. لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی، اور کتنی محبت کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تھے تاکہ وہ سوتے رہنا اندر اس کی. تو آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ. مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے ہیں، جیسا کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان. عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جہالت میں عبد الشمس تھا. ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں. سب سے زیادہ حدیثی انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ. دیکھی، تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی. تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے. آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، یہ چونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا. لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں تو ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانوروں کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں. اب ہمارا بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے ہیں سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری. بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھوس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے. بچے پیدا ہوئے اس کی لے کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہو کے لے کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا بلیوں کا پال، تو بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں نا، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگوں کو، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط ہے. جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعید ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے. وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے.
اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا. ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. ان کے پھر حق ہیں, اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے پالا, گھر میں چوہے ختم, بلی کو لے کے پھینک دیا. اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا, وہ باہر نہیں رہ سکتی جیتی, بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کسی گھر میں گھستی ہے, گاڑی وہاں کی مر جاتی, چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی. پھر پالو, اسے ٹیک کیئر کرو پورا, وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے.